الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورہ یوسف یہ نازل ہوئی اس سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی اور بیرونی پریشانی ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سناتے تھے، توحید کا آواز کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، تو مکہ والے جو ہے وہ پریشان ہوتے۔ ابو طالب ان کو کہتا کہ یہ میرا بھائی تھا، عبداللہ اس کا بیٹا ہے، یہ ایک بات کرتا ہے میں بھی اس سے متفق نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کی بات سے متفق ہے ٹھیک، جو متفق نہیں ہے گھر چلا جائے۔ جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، جس نے انگلی کی میں انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بہت ساتھ دیتا تھا، یہ فوت ہو گیا۔ آپ دعوت تبلیغ کا کام کر کے تھک ہار کے گھر آتے، ہماری بڑی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مرہم پٹی کرتی، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی، آپ کو سکون آرام پہنچاتی، آپ پھر تازہ دم ہو کے تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ یہ بھی فوت ہو گئی۔ ایک ہی سال میں ابو طالب کی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات۔ اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، غم والا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، آخر انسان تھے۔ اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی حوصلے کے لیے اور تسلی دینے کے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، آپ کا بھائی تھا یوسف علیہ السلام، نبی تھا، نبی کا زادہ تھا، نبی کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور نبی کا پوتا تھا اسحاق علیہ السلام کا، اور نبی رسول کا پڑپوتا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یوسف کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوا، کنویں میں پھینکا گیا، غلام بن گیا۔ مصر کی عورتوں نے بہت پریشان کیا گناہ کے سلسلہ میں، بالآخر جیل میں گیا۔ اس کی بھی مصیبتیں بھی تو ختم ہوئی نا، تیری بھی ہوگی۔ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کے سامنے کھڑے اس سے غلہ مانگ رہے تھے۔ وقت آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھی بھی تیرے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے۔ مکہ فتح ہوا، اور کچھ مر کٹ گئے، اور کچھ جو باقی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ کو مجھ سے کیا توقع ہے؟ اچھی توقع ہے، تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ صورت حوصلہ تسلی کے لیے نازل ہے۔ جو آدمی پریشان ہونا بہت زیادہ، وہ سورہ یوسف پڑھے۔ اتنی پریشانیاں نہیں کسی کو آئیں گی جتنی کہ یوسف علیہ السلام کو آئی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے، تعظیمی سجدہ، احترام کا۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے یہ میرا بیٹا ہونہار ہے، اس کو کوئی مرتبہ مقام ملنے والا ہے۔ کئی بھائی حسد کا مظاہرہ نہ کریں، تو باپ نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ بھائیوں نے آپس میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہم لمبے ٹرنگے قد آور اور مقابلہ کرنے والے دشمنوں سے، باپ بجائے ہمارے یوسف سے بڑا پیار کرتا ہے علیہ السلام، اس کو غائب کرو، یخلو وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ پھر تمہارے لیے خالص ہو جائے گا۔ یہ کیسی سوچ ہے کہ جب تم بابا کو پریشان کرو گے، اس کو جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو غائب کرو گے، بابا خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ اور آگے کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، کچھ نہیں۔
سمجھتے تو تھے یہ کام غلط ہے. یہ دیکھو شیطان کیسا گمراہ کرتا. بعد میں توبہ کر لے. جیسے آج کل اکثریت رب مہربان محمد شفیع کوئی کچھ نہیں ہوتا. جس شیطان نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا اور رب مہربان محمد شفیع بیڑے پر, ادھر سے قوالوں نے کام آسان کر دیا, بدعمل بنا دیا. نہ عقیدہ, نہ نماز, نہ حلال حرام, نہ سچ جھوٹ کا امتیاز, نہ کوئی جو ہے دین کی بات, کچھ بھی نہیں. اور وہ آگے سنا جاتا ہے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, رحمت کے پھول گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, لگ پتہ جائے گا. تو یہ جو ہے نا بدعملی یہ شیطان سکھاتا ہے. کونی پھر توبہ کر لینا, توبہ چڑھ جا سولی رام بھلا کرے گا. تو کہتے ہیں بعد میں نیک ہو جانا. اب آ کے انہوں نے کہا بابا کو, بابا ہر وقت یوسف کو پاس رکھتا ہے, اس کو ساتھ میں بار ذرا چلے پھرے, کوئی تفریح کرے, کوئی بار جو ہے کل ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھیجو. کہنے کہ بات یہ ہے تم کہیں کھیلو گے بھاگو گے, یہ بیٹھا چھوٹا ہے, کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اللہ بھیڑیا کھا, ہم اتنی بڑی جماعت ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے, بھیڑیا کو پڑ نہ جائے. ہم تھے خود بھیڑیے. بہرحال بابا تھا, اس کی بھی اولاد تھی, تو بابا نے کہا کہ دیکھنا خیال ہے, ٹھیک ہے, لے گئے. اب وہی ہوا, کنویں میں ڈالا, کچھ انتظار کیا کہ رات جو ہے ہو جائے, کچھ اندھیرا کو. بابے کی نظر کمزور ہے. وجاؤ ابا عشاء یبکون, عشاء کے ٹائم بازو سر پہ رکھ کر روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا, بابا وہی بات ہوئی, انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اب بابا ہم دوڑ لگا رہے تھے, سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا, اس کو بھیڑیا کھا. اما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, تو نے مانے نہیں ہماری بات چاہے ہم سچ بول رہے ہو. وجاؤ ولا قمیصی بدم کذب, قمیص کے اوپر خون لگا کے لے, یہ ہے قمیص. یوسف یعقوب علیہ السلام نے 3 وجہ سے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے سارا. بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تم نے منصوبہ سارا بنایا ہے. 3 وجہ سے. ایک تو یہ کہ بہانہ اور ملا ہی کوئی نہیں. جو یعقوب نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا, وہی بات, بہانہ وہی. اور دوسری بات یہ کہ تم نے ماننا نہیں, یعقوب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی علیہ السلام. اور تیسری بات, قمیص جو لائے تھے وہ پھٹی ہوئی نہیں تھی, بالکل سالم, جیسے بھیڑیے نے وہ اتار کے رکھ دی ہے اور یوسف سارا کھا گیا. قاتل جو ہوتا ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ اس میں ایسی بات, اس کی مت ماری جاتی ہے, وہاں سے وہ پکڑا جاتا. کہتے ہیں نا خون بولتا ہے, وہ یہی ہے, خون بولتا ہے, وہ یہی چیز ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تہمت لگی تو انہوں نے بھی کہا میں صبر جمیل کرتی ہوں. صبر جمیل کیا ہے؟ انسان اللہ سے باتیں کرے, کوئی تکلیف پریشانی بیماری تنگ دستی آئے, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں اس آزمائشوں کے قابل نہیں, مجھ پر کرم کر دے, یا اللہ میری تنگی دور کر دے, میرے گھر سے پریشانیاں. رب سے, لوگوں کے سامنے کوئی بات نہ کرے. ہماری بات الٹ ہے, اللہ کے سامنے کبھی نہیں روتے, کبھی نہیں گڑگڑاتے. جو ساری مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے, لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بس اشارہ کرے, پوچھے کیا بتاؤں, یہ ہو گیا, سر درد ہو گئی, وہ ہو گیا, بل اتنا آ گیا, بیٹے کو یہ ہو گیا, ادھر ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, ادھر گر پڑا, ادھر چوٹ, وہ 100 مصیبتیں, رونا دھونا اپنا شروع کر دی. یہ تیرا کچھ کریں, کچھ بھی نہیں, بس رو رہے شکوے بڑاس نکالتے رہے. صبر جمیل یہ اللہ سے بات کرو, بندوں سے نہیں کرو. قاضی شریح بڑا مشہور قاضی ہے اسلام کا, اس کا دوست پاس بیٹھا تھا, 2 فریق آئے کیس, ایک نے رونا شروع کر دیا, قاضی میں بڑا مظلوم, یہ وہ رونا شروع. ساتھی نے کہا, ترس آیا, یہ بیچارہ بڑا مظلوم, اس نے کہا خاموشی سے بیٹھو, میرٹ پر فیصلہ ہوگا. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے, روتے ہوئے, وہ سچے تھے. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا, روتے ہیں بازاروں میں, باہر میں, ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر رونے والا سچا ہو. قافلہ ایک آیا, سفر کر رہا تھا, انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا, یہ ڈول ہے, جاؤ پانی لے آؤ, کنواں دیکھا. انہوں نے ڈول کھینچا, ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام آ گئے.
ہم نے دیکھا قال یا بشرا ھذا غلام، یہ خوبصورت لڑکا غلام یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن و جمال کے دو حصے کیے، آدھا ساری دنیا کو دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دے علیہ السلام۔ اب انہوں نے کہا جلدی جلدی بیچو اس کو، جلدی جلدی بیچو، کہیں اس کے پیچھے وارث نہ آ جائیں۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اونے پونے بیچا جلدی سے۔ یوسف جیسا حسین جمیل شہزادہ چند کوڑیوں میں بک گیا، چند کوڑیوں میں یوسف کی قیمت چند کوڑی بڑی بک گیا بازار کے اندر۔ انہوں نے جلدی جلدی بیچا کہ پیچھے سے مالک نے، اور کہتے ہیں بھی چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز ہی ہوندے نے، انہاں کیڑا کمائی کیتی ہے۔ ایک آدمی بارے صاحب رہتا تھا، اس نے ہمیں واقعہ سنایا کہ چوروں نے چوری کی اور گٹھڑیاں اٹھائیں، کپڑا اندر اور مال سمال رات کو، تو قبرستان کے اندر سے راستہ جاتا تھا، تو وہاں سے جا رہے تھے، ادھر سے کوئی اشتہاری تھے، ان کو پتہ چلا کہ آج ہمارے گھر میں چھاپا پڑنا ہے، پولیس نے پکڑنے آنا ہے۔ انہوں نے کہا رات گھر نہ سوئے، وہ بھی جا کے قبرستان ڈیرا لگا کے، اندھیرا تو تھا وہاں، گرمی کا موسم، وہ وہاں لیٹ گئے۔ اب وہ گزرے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، چور، قبرستان ہے، قبریں ہیں، لوگ فوت ہو گئے، نے کہا ہاں ہمارا بھی فوت ہوا تھا، وہ ہو گیا، باتیں کر رہے، کبھی ہم نے بھی تو یہاں آنا، آخر تھے تو مسلمان ہی نا، تو قبر آخرت یاد آ رہی تھی، کبھی ہم نے بھی تو یہاں آنا ہے۔ وہ سن رہے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں، تو انہیں کہا پھر کدوں امید رکھی ہے تھوڑے آمن دی۔ انہوں نے گٹھڑیاں پھینکی اور بھاگ گئے خیبر۔ تو مقصد ان کو بھی آخرت مرنا یاد تھا، تو ہمیں بھی، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری آزمائش تھی، اب تیسری شروع ہو رہی ہے۔ پہلی بھائیوں کا حسد، دوسری آزمائش کنویں میں جانا، اب تیسرا کہ یہ غلام بن گیا۔ اب مصر کے حاکم نے، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو رکھ، اس کو شاید ہم اولاد بنا لیں اور اس کی خدمت کاری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف جب وہ جوان ہوا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تو وہ جو تھی عزیز مصر کی بیگم بیوی، وہ فریفتہ ہو گئی، دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اللہ کا ڈر، انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون، یہ کہہ کے بھاگے یوسف علیہ السلام گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے ایسے کھول دیے، دروازے، یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے اور دروازے کھلتے گئے، باہر نکلے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام گناہ کا ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی، تقویٰ نہ ہوتا، اللہ کا ڈر نہ ہوتا، تو وہ بھی ارادہ کر لیتا، کیا نہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، یوسف نے نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کر لیتا اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی، یہ تو صحیح ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، اللہ فرماتے ہیں بے حیائی آ رہی تھی یوسف کی طرف، ہم نے اس کو دور کیا، یوسف بے حیائی کی طرف نہیں جا رہا تھا، بے حیائی اس کی طرف آ رہی تھی، ہم نے بے حیائی کو اس سے دور کیا، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ جب آئے آگے دروازے پر، پیچھے سے وہ بھاگی، اس نے پیچھے سے آ کے قمیض پکڑی تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب آگے دونوں نے دیکھا تو عزیز مصر، اس کے آنے کا یہ وقت نہیں تھا، وہ باہر کھڑا، اب فوراً وہ بدل گئی، وہ جو فریفتہ تھی، وہ جو اتنی مرتی جا رہی تھی، بدل گئی، فوراً بدل گئی۔ اس نے کہا ہاں اور رکھ اس کو گھر، یہ تو میں نے آج تیری عزت بچائی ہے، یہ تو اس طریقے سے جو نا مجھ پہ جھپٹے مار رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا بھی کہ یہ کیا منظر ہے، تو
اس وقت ایک آدمی نے وہاں کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کو سزا جو ہے نا جیل بھیجو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مجھے بہکا رہی ہے، تو وہاں گواہی پیش ہوئی کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر وہ سچی ہے، کیونکہ یہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو اس نے آگے سے دفاع کیا تو اس کی قمیص پھٹ گئی۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو پھر یوسف غلط ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اس نے کہا یہ تیرا مکر و فریب ہے، اور تم عورتوں کے فریب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے، ذکر نہ کرنا، استغفری لذنبک، اور بیوی کو کہا معافی مانگ گناہ کی، انک کنت من الخاطئین۔ یہ جو بظاہر طور پہ بڑے ترقی یافتہ اونچے گھرانے کے کھاتے پیتے، یہ ان کی زندگی ہے بغیرتی والی۔ خامد ہے کہتے ہیں بغیرتی دیکھ کے خاموشی اختیار کر۔ یہ عموماً ایسے لوگ، سب نہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا سارے، تو انہوں نے بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، حالانکہ غیر محرم ہوتے ہیں سارے، یہ ڈرائیور، یہ خادم، تو یہ قرآن حدیث کے مسائل ہیں، ان کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے بچیوں کو اور گھر والوں کو۔ بہرحال تو یہ لوگوں میں نا یہ چیز ان کا خیال نہیں ہوتا۔ اب یہ بات پھیل گئی تو مصر کی عورتیں کہنے لگی کہ دیکھو جی غلام پر، دیکھو چاہے غلط ان کی سوچ تھی، لیکن اس وقت یہ انسانی شرافت موجود تھی کہ غلام، نوکر، ملازم کے متعلق کوئی آزاد عورت خامد والی گھریلو سوچ بھی نہیں سکتی تھی برائی کا۔ انہوں نے کہا لو غلام، نوکر، تو انہوں نے باتیں شروع کی، تو اس نے دعوت کی، تو دعوت میں جب سب کٹھی ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ کھانا لاؤ، یہ لاؤ، تو وہ دیکھتی رہ گئی، ہاں یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ نے کہا یہی ہے وہ جو مجھے تم ملامت کرتی ہو۔ پھر اس نے سارا صراحتاً کہہ دیا یا تو میری یہ بات مانے گا یا اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس گناہ سے تب ہی بچ سکتا ہوں کہ مجھے تو جیل بھیج۔ تو حکومت نے بھی دیکھا کہ سب اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کو جیل بھیج دیا۔ اب وہ جیل چلے گئے یوسف علیہ السلام، یہ ان کی آخری آزمائش، 5ویں ہو۔ اب جب یہاں جیل میں رہتے تھے، یہاں اور بھی قیدی تھے، تو 2 قیدی ایسے تھے جن پر الزام لگا تھا بادشاہ کو مارنے کا۔ ایک ساقی تھا جو شراب پلاتا تھا، اور ایک نان بائی تھا جو کھانا پکاتا تھا۔ تو یہ بھی ساتھ رہتے تھے، تو ان کو خواب آیا، تو انہوں نے کہا آپ اچھا آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خواب آیا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ ایک نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو تسلی دی کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے میرا واز سنو۔ واز کیا انہوں نے۔ کھانا جو ملتا ہے نا ہمیں قید میں، وہ ملنے سے پہلے میں تم، اس لیے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، علاقے کا سربراہ ہو، چودھری سردار ہو، قبیلے کا سردار ہو، اس کو چاہیے جب لوگوں کو اس سے کام ہے اپنا اثر و رسوخ دین کے لیے استعمال کرے۔ میں تو ڈاکٹروں میں میرا جب لیکچر ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں لوگ تمہارے پاس آتے ہیں نا، بڑی تمہاری بات، مجھے ڈاکٹر نے روکا، ڈاکٹر جب پہلے قرآن حدیث کا ان کو واز کرو، جو بھی تمہارے پاس آئے نا اس کو ضرورت ہو تمہاری، وہ ضرورت پوری کرو، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو واز کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے چھوڑ دی ہے وہ راہ جو بے ایمانوں کی راہ ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ واتبعت ملۃ آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے وہ راہ اختیار کی ہے جو نبیوں کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو میرے آباء و اجداد بھی تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیو، مختلف مشکل کشا رب وہ بہتر ہیں یا ایک؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان،
میرے قید کے ساتھیوں، یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے، یہ مشکل کشا، یہ داتا، یہ عادت روا، یہ دستگیر، یہ بگڑی بنانے والا، یہ کرنی پرنی والا، یہ تم نے نام رکھے، اللہ نے نہیں کہا الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس نے کیا حکم دیا؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہ ٹھوس دین ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واعظ کے بعد تعبیر بتائی، اے میرے ساتھیوں، ایک تم میں سے رہا ہو جائے گا، دوبارہ اپنے عہدے پہ بحال ہوگا اور ساکی لگے گا، اور دوسرے کا تجھ پہ الزام ثابت ہوگا اور تو سولی دیا جائے گا، اور معاملہ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ ایسے ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام قید میں تھے، وہ جو رہا ہوا تھا نا، جو رہا ہوا تھا جا رہا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا، وہ جو بے گناہ وہاں پڑا ہے۔ رب اکیلا ہو اللہ مراد ہوتا ہے، اگر رب کی اضافت ہو ملکیت تو پھر اضافت کے، مثلا رب الناقہ اونٹنی کا مالک، رب البیت گھر کا مالک، اکیلا رب اللہ پر، اور جب مالک کے معنی میں ہو تو پھر ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے رب البیت رب الناقہ۔ اس نے کہا عند ربک کا، اپنے سردار کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ اب ہمارے لحاظ سے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ میرا کہ ایک آدمی بے گناہ پڑا ہے تو ایک آدمی رہا ہو تو وہ کہتے یار ان کو وہاں دفتر جانا، چکر لگانا کسی دن، یار میں قید میں پڑا ہوں میری فائل آگے کر دینا، کوئی ایسی بات نہیں، بے گناہ آدمی۔ لیکن نبیوں کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، فانساہ الشیطان، اللہ فرماتے ہیں اس کو بات بھول گئی، ذکر ربی کہ اپنے سردار کے پاس ذکر کرے، فلبث فی السجن بضع سنین، اتنی بات پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی قید کئی سال اور بڑھا دی۔ دیکھو اللہ کی بے پرواہی کہ کیوں ذکر کیا، اس کو کیوں کہا۔ اس کے بعد جو ہے نا بادشاہ کو خواب آیا، اب ان کی رہائی کے اسباب ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائے ہیں موٹی، ان کو 7 کمزور گائے کھائے جا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز، ان پہ جو ہے نا خشک بالیاں چڑھی ہوئی ہیں، یہ گندم کی بالیاں۔ سردارو مجھے تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا پریشان کن خواب ہیں، ایسے خواب آتے ہیں، نہیں پتہ تو چپ رہو، ادھر 7 ادھر یہی مرواتے ہیں حکمرانوں کو، پتہ ان کو ہوتا کوئی ڈائل، بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ تو چپ رہو۔ اس کو یاد آ گئی بات، انہوں نے کہا ایک آدمی یہ تعبیر بتاتا ہے قید میں ہے، کہا جا جلدی آیا یوسف و صدیق، او سچے یوسف، سچے اس لیے کہ اس کی بات پوری ہوئی تھی، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر اخر یابسات، بتا یہ خواب، 7 گائے کمزور موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں سبز بالیوں پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور ساتھ حل بھی بتایا، تم 7 سال زراعت کرو گے لگاتار، جو تم کاٹو نا دانے نہ نکالنا، ان کو بالیوں میں رکھو، جتنا کھانا ہو اتنا نکالنا، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، قحط پڑے گا بہت سخت، پھر یہ ذخیرہ شدہ گندم تم کھاؤ گے، اس کے بعد 1 سال آئے گا پھر خوشحالی کا، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا انگور ہوں گے، اور پھر لوگ وہاں سے یہ اس کو لیں گے رس اس کا، اور یہ سارا۔ بادشاہ کو جب بتایا گیا کہا لے آؤ اس کو، فلما جاء الرسول، جب ایلچی آیا چل یوسف کام بن گیا، وہ بلا رہا ہے بادشاہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسأل ما بال النسوة اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، میں نہیں باہر آؤں گا، پہلے جا کے اس کو کہو عورتوں والا معاملہ صاف کرے، کون سچا کون جھوٹا۔ کیا یوسف کا مقام علیہ السلام، اس وقت اس نے پوچھا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی میں نے بہکایا تھا، انہ لمن الصادقین، وہ سچا تھا۔ بادشاہ نے کہا اب تو میرے پاس حکومت کا حصہ بن جا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے رہنا ہے، آپ نے مجھے حکومت کا حصہ بنانا ہے تو مجھے خزانوں کے، زمین کے جو خزانے ہیں نا ان کے اوپر نگران، یعنی وزیر خزانہ بنا دے، کیونکہ اس چیز کا مجھے پتہ ہے۔ تو جب حکومت کا کوئی حصہ، یعنی خود تو نہیں بننا چاہیے، جب ان کو مجبور کیا جائے تو پھر وہ کام کرنا چاہیے جس کا پتہ ہو،
جس کا انسان ماہر. یہ ہماری حکومتیں نئے اس لیے ہوتی ہیں, سیاست پالتے ہیں. ایک وزیر ہوتا تھا پیچھے حکومت بہت پہلے سال بات ہے, وہ کہتا تھا ساری عمر میں زراعت کرتا رہا, مجھے تو ایک گولی کا بھی نہیں پتا, مجھے وزیر صحت بنایا ہوا ہے, میں خود بیمار ہوں ٹی بی کا مریض. شیخ رشید نام تھا شاید اس کا, بہت ہو گئے پرانے. یعنی یہ سب حکومتوں میں 4ویں وزیر خزانہ بدل, یہ نئے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ان کو. 12 میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مت کوئی یہ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنا عہدہ مانگنا, خرچ مانگنا یہ جائز نہیں ہے, اپنے آپ کو آگے پیش کرنا. تو کہتے ہیں جی دیکھو یوسف علیہ, اور یوسف نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا, بادشاہ نے کہا تھا حکومت کا حصہ بن. جب حصہ بننا تھا تو پھر کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اب وہ وہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ دیا, کہاں ان کو جو ہے پہنچا دیا. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے میٹنگ کی, بادشاہ بنا دیا یوسف علیہ السلام. اب بھائی وہ قحط پڑا تھا نا, اب بھائی آئے یہاں غلہ فرو یہاں تھا. جب آئے یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا, وہ نہیں پہچان سکے. جب ان کو غلہ دیا, ہر آدمی کو ایک اونٹ غلے کا ملتا تھا, تو جب وہ دیا اور جو قیمت لائے تھے وہ بھی جاتے ہوئے اندر رکھ دی. کہا کتنے ہو؟ اس نے کہا ہم 10 آئے, ایک ہمارا بھائی گھر میں ہے. کہتے چلو اس کا بھی میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن جب دوبارہ ہو تو بھائی کو لے کے آنا, نہ لے کے آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. واپس گئے, جا کہا بابا بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بادشاہ بہت اچھا ہے, اس کو غلہ میں دے دیا, دیکھو ہیں یہ ہمارا بھائی ساتھ نہیں ہو, اس کا بھی دے دیا. اور جب سامان کھولا تو وہ قیمت واپس, دیکھو بابا کتنا اچھا ہے, وہ قیمت بھی دے دی واپس, قیمت بھی دے دی. اور وہ کہتا تھا کہ اپنا بھائی لے کے آنا. پھر اگلی دفعہ تیار ہوئے, بابا بھائی کو ساتھ بھیجو. انہوں نے کہا ایسے ہی کرو گے جیسے یوسف کے ساتھ کیا تھا, میں نہیں بھیجتا. اور بابا ایک غلہ اونٹ آئے گا زید, ورنہ یہ بلکہ ہمیں بھی وہ نہیں دے گا. تو خیر بابا نے پھر پکے ان سے وعدے لیے تو پھر بھیج دیا. اب جب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, پہچان لیا کہ آ گیا. پھر وہ کارندوں نے بتایا جی وہ پھر آ گئے ہیں. تو نے کہا ٹھیک ہے, دو کے کمرے میں ٹھہرا دو, دو ٹھہراتے کہ یہ بچ گیا, کہتا ہے اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. اب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا بھائی بنیامین پہنچا تو ان کو کہا انی انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, مایوس نہ ہو جو یہ کر رہے ہیں. اور جاتے ہوئے جب سارا ان کا غلہ وغیرہ تیار ہوا تو جو یوسف کا غلہ تھا نا, اس کے اندر وہ ٹوپا رکھوا دیا, وہ جس سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اور جب جانے لگے تو کرندوں نے کہا ہمارا ٹوپا کدھر, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. جب تلاشی لی تب سے لی, ہاں لے لو تلاشی. انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں, ہم نے, وہ یہ کہتے تھے کیونکہ غلہ پڑا تھا نا, سب لوگوں کے جانور وہاں اونٹ وغیرہ تھے دانے کھاتے تھے, انہوں نے منہ باندھ رکھے تھے. نبی کے بیٹے تھے, غلطی تو ہو گئی, نبی کے بیٹے تھے, جو ہم خریدیں گے وہ کھلائیں گے. تمہیں پتہ ہے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا چلو تلاشی لے لیتے ہیں. سب کی تلاشی لی, نہ نکلا. تو جب یمین کے سامان کی ہوئی, کہ اس کو رہنے دو, کہتے نہیں اس کی بھی لو, وہاں سے نکل آیا. تو ان کا بڑا کہنے لگا بادشاہ, ان کو تو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا, اس کو نہ رکھ, ہم میں سے کسی کو دوں. کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا, جس سے سامان نکلا ہم تو اسی کو رکھیں گے. بڑے پریشان ہوئے, آگے جا کے میٹنگ کی, کہنے لگے تمہیں پتہ ہے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا, اب بابا تو نہیں مانے گا, میں تو نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاتا. بڑے نے کہا جاؤ بابا کو بولو تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, ہمیں وہ غائب تھا, وہ وہاں پھنس گیا, اس نے پکڑ لیا. اب ہم کیا کریں؟ جب یہ گئے تو یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ دوسرا تم نے جو ہے نا یہ پروگرام بنایا, پہلے تم نے وہ کیا, اب یہ کیا. انہوں نے کہا بابا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, ہم پر اعتبار نہیں ہے, جو دوسرے قافلے گئے ان سے پوچھ لے تیرے بیٹے نے وہاں چوری کی ہے. انہوں نے کہا یہ تم نے پھر دوبارہ کہا فصبر جمیل, میں صبر جمیل کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو لے آئے. ان سے علیحدہ ہو کے کہوں گا او یوسف, جب نیا صدمہ آئے تو پچھلا بھی آؤ یوسف, رو کے اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے, اور بہت پریشان تھا. تو کہا انہوں نے تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین, اللہ کی قسم تو یوسف کرتا مر جائے گا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے اللہ سے اپنا غم جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں.
اور میں جانتا ہوں اللہ جو تم نے. اصل میں یعقوب کو یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے. وہ بات وہ خواب پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کا بھائی تلاش کرو، مایوس نہ ہو. پھر وہ آئے. جب آئے تو ان کا لقب عزیز ہے. جیسے نا ایران کا بادشاہ اس کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، ایسے مصر کے بادشاہ کو اس وقت عزیز کہتے تھے. پہلے کوئی وقت تھا تو فرعون بھی، بلکہ بعد میں اس کو فرعون کہا جانے لگا، پہلے اس وقت عزیز مصر کہتے تھے. اب وہ آئے تو کہہ لگے عزیز مصر بہت بھوک ہے، گھر میں بڑی تنگی ہے، اور گھر میں کھانے کے لیے دانے نہیں ہیں. یہ تھوڑی سی پونجی ہم لائے ہیں، یہ لے لو، غلہ پورا دے دو، پورا غلہ دو، کمی نہ کرنا. وتصدق علینا، نبی کی اولاد ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، تھوڑا صدقہ کر دو یار، اللہ تمہیں دے گا، ہم پہ صدقہ کر دو، کوئی ترس کھاؤ یار، ہم گھر میں بڑی بھوک ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بڑا بدلہ دے گا صدقہ کرنے والوں کو. اس وقت یوسف علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا. کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، کیا کیا تھا جب تمہیں علم نہیں تھا. قالوا انک لانت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے. ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ واقعہ جو یوسف کے ساتھ ہم نے کیا یا یوسف کو پتا تھا یا ہمیں. کہنے لگے تو یوسف تو نہیں. قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا. اور سورہ یوسف کا خلاصہ انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی تقوی اختیار کرے میری طرح اور صبر کرے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بھائی بول اٹھے، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا یوسف، اللہ نے تجھ کو ہم پہ فضیلت دے دی. ان کننا لخاطئین، ہم غلط کار تھے یار، معاف کر دے یوسف، بھائی ہیں تیرے معاف کر دے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو پھر معاف کیا اور کہا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں یوسف علیہ السلام نے تخت میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. میری قمیص لے جاؤ بابا کے پاس، اس سے میری اس کو خوشبو آئے گی. ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے پوتوں کو کہنا شروع کر دیا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے چند کلومیٹر پر تیرا بیٹا پڑا تھا تو اس وقت تو تمہیں جو ہے پتہ نہ چلا، اور اتنے مسافت پر، اتنے سینکڑوں میل دور تمہیں بیٹے کا پتہ چلا. کہتے یہ ہم جو نبی رسول ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا مثال ہے بجلی کی، پیچھے سے اطلاع آئے اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ ہوتا ہے، نہ آئے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب خوشخبری دینے والا آیا، قمیض دی، خوش ہو گئے یعقوب علیہ السلام اور کہنے لگے بابا معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر، میں قریب معافی مانگوں گا. مطلب کیا تھا؟ صبح کے ٹائم معاف. اب لگے خوش کرنے کہ بابا کو اپنے پریشان کیا تھا، اب خوش کر. بابا یوسف کے پاس بڑے نوکر ملازم ہیں، تجھے ذرا چپ کر ہے. بابا غلہ صرف یوسف کے پاس ہے. تسانا بابا بڑی شاہی. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی شاہیاں نہ بتاؤ، مدت تو یہ بچھڑے ہوئے، مجھے یوسف کا دین بتاؤ، دین کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بابا دین بھی بہت ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا اب نعمت مکمل ہوئی ہے، اگر دین ہے اکیلی دنیا کا کیا فائدہ. اس کے بعد پھر یہ قافلہ سارا گیا. فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوا الیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو پاس بٹھایا اور کہا آ جاؤ اس شہر میں، اب رہو یہاں. ہاں، اور پھر ماں باپ کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا. سب نے سجدہ کیا، ماں باپ نے بھی اور بھائیوں نے. یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابو آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اللہ نے اس کو سچا کیا. وقد احسن بی،
اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا۔ پچھلی باتیں نہیں یاد کی کہ بھائی پریشان نہ ہو، قریب والی ازمائش کا ذکر کیا، وجا بکم من البدو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا، اور دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت بھی دی، وعلمتنی من تأویل الحدیث، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، اب میری ایک گزارش ہے، بہت کچھ تو نے مجھے دیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب، نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، ما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ منصوبے بنا رہے تھے۔ اور اللہ نے ذکر کرتے کرتے آگے یہ بھی کہا، ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، میرے ساتھ ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ ما انا من المشرکین، نبی کہہ دے یہ میری راہ ہے توحید و سنت والی، میں بھی دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور میرے پیروکار بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت دلیل پر۔ جب میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ مشکل کشا، تو میرے پاس دلیل ہے کہ خالق مالک رازق وہ ہے، کھلاتا پلاتا وہ، خوراک دیتا وہ دیتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میری تابع داری کرو، تو اس لیے کہ رسول میں ہوں، میں جو دعوت دیتا ہوں دلیل پر دیتا ہوں، اور اللہ پاک ہے ہر عاجزی کمزوری سے، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ قصہ ہم نے سنایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ للعبرۃ، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصے میں بہت نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ بات کوئی گھڑی ہوئی نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ ہدایت کی بات ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔